لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على الكرام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما على بقية الله في الأرض أجمعين، أرواحنا وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. عجل الله فرجه الشريف، ولا لعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين، وعاصب حقوقهم ومنكر فوائلهم وإسمتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. صدر سید الشہداء اعلان خداوند عالم قرآن مجید میں ہو رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم پر ہے، اور یہ وہ عظیم ذمہ داری ہے کہ جو خالق کائنات نے اپنے ذمے لیا ہے، اس لیے کہ چونکہ خداوند عالم نے جب انسانوں کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد، انہیں پیدا کرنے کے بعد، مقصد خلقت جو تھا کہ وہ کمال کو حاصل کریں اور کمال تک پہنچیں، تو اس کمال تک پہنچنے کے لیے، اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خداوند عالم نے انسانوں کے لیے ہدایت اور تربیت کا جو ہے انتظام کیا، اور نہ صرف یہ کہ انتظام کیا بلکہ بہترین انتظام کیا، اور ایک ایسا انتظام کہ جو بہت زیادہ مضبوط، بہت زیادہ جو ہے مستحکم، اور جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ عمدہ انتظام تھا کہ اگر انسان اس راہ پر چلے، اس بتائے ہوئے راستے پر اگر انسان گامزن ہو تو نہ تو وہ ضلالت کی طرف جا سکتا ہے، نہ گمراہی کی طرف جا سکتا ہے، اور نہ ہلاکت کی طرف جا سکتا ہے۔ تو خداوند عالم نے جو سلسلہ ہدایت رکھا، چونکہ خود خلقت کے بعد خداوند عالم نے اعلان کیا کہ ہم نے انسان کو جب خلق کیا تو مختلف آیتوں میں خداوند عالم نے اپنے اس مقصد کو واضح کیا، جیسے کہ خود سورہ دہر میں خداوند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ جب ہم نے اس انسان کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد اسے سمیع بنایا، بصیر بنایا، پھر اس کے بعد اعلان قدرت ہوتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے خلقت کے بعد وہ انسان کے جو قابل ذکر نہیں تھا، ہم نے اسے قابل ذکر بنایا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو سماعت اور قوت بصارت، یوں کہا جائے قوت بصیرت جو ہے عطا کی، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اسے دو راستے بتا دی، ایک کہ جو صحیح اور سیدھا راستہ ہے، اور جیسے کہ اعلان خود خداوند عالم نے کیا اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، کہ ایک سیدھا راستہ ہم نے دکھایا، اور ایک دکھا دیا کہ یہ خیر کا راستہ ہے اور دوسرا شر کا راستہ ہے، اور اس کے بعد خداوند عالم نے انسان کو مجبور نہیں رکھا کہ وہ خیر کے راستے پر چلے، اگر خدا چاہتا تو ہر انسان کے ساتھ
ہر انسان کے سر پر ایک فرشتے کو مسلط کر دیتا کہ اگر وہ کبھی بھی جو ہے برائی کے راستے پر جا رہا ہو یا شر کے راستے پر جا رہا ہو تو فرشتہ اس کو جو ہے پکڑ کر دوبارہ جو ہے خیر کے راستے پر لے آئے، یا پھر یہ کہ اسے جو ہے فرشتہ جو ہے متوجہ کرے. لیکن ایسا نہیں، خداوند عالم نے انسان کو اختیار دیا. یہ اختیار کیوں دیا؟ اسی لیے ہمارے ہاں علماء عقائد اور علماء کلام متکلمین کے درمیان جو بحث ہوتی ہے، یہ اختیار اس لیے دیا تاکہ جو روز قیامت جزا اور سزا ملنے والی ہے، اس جزا اور سزا کا دار و مدار بھی خداوند عالم نے اسی اختیار پر رکھا. یعنی گویا خداوند عالم نے انسان کو مجبور نہیں کیا، کسی طرح سے میدان عمل میں انسان کو مجبور نہیں کیا. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو آپ سیدھا راستہ اختیار کرتے ہوئے، خیر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے شکر بجا لائیں، شاکر بن جائیں، اما کفورا، اس راستے سے ہٹ کر آپ کسی دوسرے راستے پر جو برائی کا راستہ ہے، شر کا راستہ ہے، اس پر چلیں اور آپ کافر کہلائیں، اور خداوند عالم کا عذاب جو ہے، خداوند عالم نے جس کا وعدہ کیا، جسے ہم سزا کہتے ہیں، اس کو اختیار کریں. تو گویا خداوند عالم نے ایک مکمل جو ہے ہدایت کا انتظام کیا انسان کی خلقت کے بعد. اور جب خداوند عالم نے خلقت کے بعد جب خداوند عالم نے ہدایت اور بشریت کی تربیت کا انتظام کیا تو اتنا مضبوط اور اتنا عمدہ انتظام کیا کہ اس ہدایت کے لیے خداوند عالم نے جو ہادیان برحق کو بھیجا، تو ایسے ہادیان برحق کو بھیجا کہ جو ہر اعتبار سے مکمل تھے. جو ہادیان برحق خداوند عالم نے صراط مستقیم کی طرف لے جانے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، یا صراط مستقیم دکھانے کے لیے خداوند عالم نے بھیجا، سب کے سب اپنے اعتبار سے مکمل ایک اعلیٰ نمونہ اور ایک آئیڈیل تھی. اور یہ سلسلہ جو ہے اسی وقت سے شروع ہوا کہ جب خداوند عالم نے ابتدائے آفرینش میں جناب آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اور ان کی خلقت کے بعد اس سلسلہ ہدایت کو شروع کیا. اور پھر 1,24,000 انبیاء ہادیان برحق خداوند عالم نے ہدایت کے لیے بھیجے. لیکن ان ہادیان برحق میں تھوڑا سا فرق تھا. اس کے بعد انبیاء کے بعد، یعنی گویا نبوت اور رسالت کے بعد امامت کا جب سلسلہ شروع ہوا تو خداوند عالم نے ہمارے لیے جن ہادیان برحق کو بھیجا وہ سب کے سب معصوم اور منصوص من اللہ تھے. لیکن ان تمام ہادیان برحق میں خواہ باعتبار نبوت ہو یا باعتبار امامت ہو، دو طرح کے آپ کو ہادیان برحق ملیں گے. اور عام طور پر چونکہ یہ فطری تقاضا ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں بھی روزمرہ جو ہے اس بات کا مشاہدہ کرتے دیکھتے ہیں. اکثر ہوتا ہے کہ آپ کسی شہر میں، کسی گاؤں میں یا کسی ملک میں جاتے ہیں، اور اگر آپ تمام چیزوں سے واقف نہیں ہیں، اگر آپ کو تمام چیزیں معلوم نہیں ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. مثلا آپ کو کسی مقام پر جانا ہے، کسی جگہ پر جانا ہے، کسی خاص منطقے میں جانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں جو ہے استفسار کرتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں. تو اب جب لوگوں سے پوچھتے ہیں، مثلا آپ کو کسی خاص جو ہے مقصد اور کسی خاص ہدف تک پہنچنا ہے، تو ایک انسان وہ آپ کو ملتا ہے جو نیک ہے، صالح ہے، اچھا انسان ہے. آپ جب اس سے پوچھتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھئی آپ جس راستے پر ہے وہ راستہ صحیح نہیں. آپ کو جس مقصد، جس مقام اور جس جگہ پر جانا ہے وہ یہاں سے مثلا یا تو دور ہے یا قریب ہے، یا آپ پیچھے چھوڑ کر آ چکے ہیں. تمام کی تمام آپ کو وہ رہنمائی کرتا ہے. آپ کو ادھر جانا ہے تو وہ بھی بتاتا ہے، آپ کو ادھر جانا ہے تب بھی وہ بتا دیتا ہے. یعنی وہ آپ کو صحیح جو ہے رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں. ایک یہ انسان، اور یقیناً یہ بھی انسان قابل تعریف ہے، اور یہ انسان بھی جو ہے قابل مدح ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کو راستہ دکھایا ہے، صحیح راستے کی آپ کی رہنمائی کی ہے. لیکن ایک انسان اور ہے، مثلا آپ شہر میں پہنچے، آپ مثلا
آپ کو جانا تھا دوسری یا تیسری گلی میں، آپ مثلا آگے بڑھ گئے. اب جب آپ نے پوچھا اس آدمی نے، ایک پہلا انسان جو آپ کو صرف اس نے جو آپ کی رہنمائی کی تھی کہ آپ جو ہے 7ویں گلی میں آ گئے، 6ٹھی گلی میں آ گئے، 5ویں گلی میں گئے، آپ کو جو مقصد تھا، جو آپ کا ایم تھا، جو آپ کا ہدف تھا، وہ پیچھے رہ گئے. یا آپ واپس پلٹ جائیں اور آپ کو نشاندہی کرتا ہے. لیکن یہ جو دوسرا انسان ہے آپ کو نشاندہی نہیں کرتا، آپ کو رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ وہ آپ کو منزل پر، آپ کے مقصد پر، آپ کے ہدف پر، آپ کے ایم پر لے جا کر آپ کو پہنچاتا ہے. یقیناً پہلا انسان بھی قابل تعریف ہے، وہ پہلا شخص بھی جس نے آپ کی رہنمائی کی ہے، جس نے آپ کی نشاندہی کی ہے، وہ بھی قابل تعریف ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ قابل تعریف وہ انسان ہے کہ جو آپ کو مقصد تک پہنچاتا ہے، جو آپ کو ہدف تک پہنچاتا ہے، جو آپ کو آپ کے ایم تک پہنچاتا ہے، غرض اور غایت تک پہنچاتا ہے. یعنی گویا دو طرح سے ہادی آپ کو عام زندگی میں ملیں گے. ایک ہادی وہ ہوتا ہے کہ جس کا کام ارایت الطریق ہے، جس کا کام کیا ہے؟ راستہ دکھانا ہے. اور دوسرا ہادی جو ہے اس کا کیا کام ہے؟ ایصال الی المطلوب، کہ وہ آپ کو ارایت الطریق سے راستہ دکھاتا نہیں ہے بلکہ آپ کو مقصد تک پہنچاتا ہے. میں اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہمارا تمام عالم اسلام کا، بلکہ یوں تو ہر شخص حتیٰ کہ جو مذہب کو نہیں مانتا وہ بھی جو ہے جنت میں جانا چاہتا ہے، اگرچہ وہ مثلا وہ کہتا ہے کہ ہم سورگ میں جائیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ہر ایک کا ایک مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی اینڈنگ، اس کی انتہا، اس کا جو ہے غرض و غایت کیا ہے؟ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے. ہر آدمی، ہر انسان، خواہ مذہب کو مانتا ہو نہیں مانتا ہو، جہاں تک تمام علوم انسانی کہتے ہیں کہ اس کا مقصد جو ہے جنت، اس کا ہدف جو ہے انتہائی جو ہے غرض و غایت کیا ہے؟ جنت میں جانا چاہتا ہے. ہم بھی یہ جو سارے اعمال کر رہے ہیں، یہ ساری عبادتیں کر رہے ہیں، یہ ساری جو زحمتیں برداشت کر رہے ہیں، اس تکالیف جو ہے دنیا کو جو ہے ہم برداشت کر رہے ہیں، اس تکالیف کو جو ہم سہ رہے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ ہم بھی جنت جانا چاہتے ہیں. یعنی گویا ایک انسان کا جو مقصد ہے، ایم ہے، وہ کیا ہے؟ جنت. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے احادیث میں بھی آیا ہے کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اس کو جو تقسیم بندی کی وہ 3 طرح کے افراد میں تقسیم بندی کی گئی. ایک وہ جو ہے جو جنت کے لالچ میں جو عبادت کرتا ہے، ایک وہ ہے جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، اور ایک وہ جو ہے خداوند عالم کو کما حق جو ہے لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتا ہے. اور چونکہ تیسری کیٹیگری جو ہے ائمہ معصومین اور انبیاء علیہ السلام کی ہے، لہذا یہ 2 کیٹیگری انسانوں کی، کہ ہر انسان جو جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جانا چاہتا ہے. اور یہ ایک فطری جو ہے، ایک عقلی جو ہے مقتضا ہے. ہر انسان خواہ مذہب کو مانتا ہو یا مذہب کو نہیں مانتا، آپ کہیں گے کہ نہیں ہم جنت میں نہیں، کیونکہ جنت کا مطالبہ اور جہنم سے بچنا، یعنی جہنم کی آگ سے انسان کا بچنا اور جنت کی طرف قدم بڑھانا، یہ جو ہے کہ انسان کا عقلی، یہ جبلی یا فطری جو ہے انسان کا تقاضا ہے. کیوں؟ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے منطق میں بھی پڑھا ہے، اصول میں بھی پڑھا ہے کہ انسان کے پاس 2 جذبے ہیں. وہ جذبے کون سے ہیں؟ 2 احساس ہے. وہ کیا ہے؟ کہ وہ طلب منفعت چاہتا ہے، طلب منفعت کرتا ہے، اور دفع ضرر. طلب منفعت اور دفع ضرر ہر انسان میں پایا جاتا ہے. کوئی بھی کام کرتا ہے ان 2 جو ہے چیزوں سے خالی نہیں ہوتا، خواہ وہ عبادت ہو، غیر عبادت ہو، حتیٰ کہ ہمارے عام امور زندگی بھی جو ہیں، جو ہم روزمرہ کام کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارے ہاں یا تو ہم طلب منفعت کے لیے کام انجام دیتے ہیں یا دفع ضرر. اور یہ چیز عقلی ہے، یہ چیز فطری ہے. تو اسی طرح سے چونکہ انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، اور چونکہ ایک منفعت والی چیز ہے، اس کا ہدف، ایم جو ہے یہی ہے، اور مقصد بھی یہی ہے. اب جو ہادیان برا خداوند عالم نے انسانوں کے لیے بھیجے، تو وہ بھی 2 طرح سے، جیسا کہ ہم نے ایک عام زندگی میں مثال پیش کی، کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو صرف راستہ دکھاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے، مقصد تک پہنچاتا ہے. جب ہم تمام مسلمانوں کا، عالم اسلام کا مقصد، ہدف، ایم جنت ہے، تو خداوند عالم نے جو 1,24,000 انبیاء بھیجے اور اس کے بعد جو ہے سلسلہ امامت رکھا، ان میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ وہ ہادیان برق ہیں کہ جنہوں نے صرف جنت دکھائی ہے، ارایت الطریق کا کام کیا کہ جنہیں ہم نبی کہتے ہیں. لیکن کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایصال الی المطلوب کی ذمہ داری نبھائی ہے کہ جنہیں ہم امام کہتے ہیں.
یعنی گویا اگر ہم دیکھیں تو اسی لیے ہمارے مفسرین نے اور بالخصوص آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور دیگر جو ہیں مفسرین نے جب تفاسیر میں نبوت اور امامت کے درمیان میں جو فروق بیان کیے ہیں ان میں ایک فرق یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبوت کا کام ارایت الطریق ہے، لیکن امامت کا کام صرف ارایت الطریق نہیں ہے، بلکہ امامت کا کام ایصال المطلوب ہے۔ بلکہ الفاظ کو بدل کر کہہ دیا جائے کہ اگر ہمارا مقصد، اگر ہمارا ہدف اگر جنت ہے تو نبوت کا کام جنت دکھانا ہے، لیکن امامت کا کام جنت تک پہنچانا خداوند عالم نے جو انسان کی تربیت کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے جو ہادیان برحق کا انتظام کیا، اور بحمدللہ اس میں جو دو کیٹیگری ہے، خواہ نبوت اور رسالت کی ہو یا امامت کی ہو، خداوند عالم سب کے سب اپنی طرف سے بھی کیوں ان علینا للہدی۔ آج ہمارے عالم اسلام میں جو بہت زیادہ اختلافی مسئلہ ہے، اور یہ اختلافی مسئلہ ہر شخص جو ہے جانتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیغمبر کے بعد امت نے جو ہے اپنی طرف سے خلیفہ بنایا، اپنی طرف سے جانشین بنایا، اپنی طرف سے وزیر بنایا، تو ہمارا جو اشکال ان افراد پر ہے کہ بھائی جب سب کچھ خدا کا ہے، دین خدا کا ہے یا نہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین خدا کا ہے، شریعت خدا کی ہے، کتاب خدا کی ہے، ہدایت جو خداوند عالم نے ہادیان برحق جو بھیجے اب تک اپنی طرف سے بھیجے۔ تو اب جب سب کچھ خداوند عالم کا ہے تو پھر کوئی ہادی لوگوں کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اگر خداوند عالم نے اختیار نہیں دیا، بلکہ کیا ہوتا ہے ہمارا عقیدہ ہے، مکتب تشیع کا جو اعتقادی بنیادی عقیدہ ہے کہ جو ہمارے یہاں علماء کلام نے اور خصوصاً علماء عقائد نے ذکر کیا کہ ہادی جو ہوتا ہے منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لوگوں کو اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو ہادی، کسی کو جانشین، کسی کو خلیفہ، کسی کو راہبر جو ہے منتخب کرے۔ یعنی گویا اگر کوئی مجتبی ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے، اگر کوئی مرتضی ہے تو خدا کی طرف سے۔ اختیار خدا نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، کسی اور کو اختیار نہیں دیا ہے۔ چننے کا حق خداوند عالم نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، حتیٰ کہ خود نبی کو بھی نہیں دیا۔ انتخاب چونکہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ایک الیکشن ہوتا ہے اور جو سلیکشن ہوتا ہے، تو خداوند عالم نے شریعت کے مسئلے میں الیکشن نہیں رکھا ہے، اور الیکشن بہرحال کبھی کامیاب بھی نہیں ہوا۔ ہم نے ابتدا سے دیکھا آج تک کبھی بھی الیکشن سے جو ہے نتیجہ خاص حاصل نہیں ہوتا۔ گریز از طرز جمہوری، جیسا کہ مشہور شعر ہے کہ یہ جو الیکشن ہے اس سے گریز کیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ہے۔ کہ از فکر 200 خر فکر انسانی نمی آیت، کہ اگر 200 گدھے مل کر کسی کو منتخب کریں تو یقیناً وہ جو ہے کسی انسان کو صالح، نیک اور صحیح کو نہیں چن سکتے۔ اس لیے کہ یہ الیکشن جو ہے دراصل ایک اسلامک نظریہ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے سلیکشن کو جو ہے مد نظر رکھا، اور سلیکشن بھی کس کا ہے؟ من اللہ۔ ہم آیات خداوندی کو دیکھیں، قرآن میں بے شمار آیات ہیں، خود خداوند نے واضح تو ان علینا للہدی، یا پھر ان ہدیناہ السبیل، یا بے شمار اور دیگر آیتیں کہ ہدایت ہادیوں کا سلسلہ ہماری طرف سے، ہم نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ حتیٰ کہ پیغمبر نے بھی جو غدیر میں اعلان کیا ہے وہ بھی اعلان کس کے حکم سے کیا ہے؟ خداوند عالم نے من جانب اللہ جو تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ جیسا کہ ہمارے اور آپ کے نبی پر اکثر الزام بھی یہ رہا کہ آپ جو ہے اپنے ابن ام کی محبت میں معاذ اللہ دیوانے ہو چکے تھے، اور اکثر جو ہے جو احادیث آپ نے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں، ان کے مناقب میں بیان کی، وہ آپ کی محبت میں بیان کی۔ اور ایسا نہیں کہ یہ اشکال اور یہ اعتراض جو ہے بعد میں وارد ہوا، نہیں، یہ خود پیغمبر کے سامنے ہوا،
اور اکثر پیغمبر اکرم کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی ابن عم کی محبت میں دیوانے ہو، اس لیے کہ پیغمبر اتنے بے پناہ مولا امیر المومنین کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے تھے. آپ دیکھیے کہ ابتدا سے ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک ہر موقع پر، ہر منزل پر، ہر آن، ہر لہجہ جو ہے پیغمبر اکرم نے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، آپ کی فضیلت میں، آپ کی منزلت میں بے شمار احادیث بیان کی، اور اتنی کثرت سے بیان کی ہیں اگرچہ وہ ہم تک ابھی شاید تمام کی تمام نہ پہنچی ہو، یا اگر پہنچی بھی ہو تو کما حق ہو جو بیان نہیں ہوتی. بے پناہ فضائل، بے پناہ جو ہے مناقب ہیں کہ جو پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے بیان کی. اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کیا کہ آپ اپنے ابن عم کی محبت میں کیا ہو چکے ہیں؟ معاذ اللہ جو دیوانے ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں. اسی لیے خداوند عالم نے جب لوگوں کو یہ انداز دیکھا کہ معاذ اللہ لوگ پیغمبر کو جو ہے معاذ اللہ گمراہ کہہ رہے ہیں، محبت میں دیوانہ کہہ رہے ہیں، تو کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. سبحان اللہ. دیکھو اس ٹوٹے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر اعلان قدرت ہوا کہ اس ٹوٹے ہوئے ستارے قسم ما ضل صاحبکم وما غوا. نہ تو معاذ اللہ تمہارا جو رسول جو تمہارا صاحب ہے نہ تو گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہوا ہے، بلکہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ محبت میں نہیں کہہ رہا ہے، یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سبحان اللہ. بلکہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ سب ہماری وحی کے سائے میں کرے. اس کا مطلب یہ جو غدیر میں اعلان ہوا ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر نے اپنے چچا زاد بھائی کی محبت میں اس طرح سے کہہ دیا ہو، نہیں، بلکہ یہ انتخاب خدا کا تھا. ہاں اعلان پیغمبر نے کیا، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود غدیر میں 3 مرتبہ جبرائیل امین مختلف منازل پر نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد پیغام پہنچایا کہ آپ باقاعدہ اعلان کیجیے. پہلی منزل پہ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جب پیغمبر نے خوف محسوس کیا، پھر پیغمبر نے جب یہ احساس کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میری بات کو ٹھکرا دیں، کہا فإن لم تفعل فما بلغت رسالۃ. اور جب تیسری منزل میں یہ پیغمبر نے خوف کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے، کیونکہ یہ خوف پیغمبر کو تھا، اس لیے کہ یہ خود اس طرح سے بار بار الزامات پیغمبر پر عائد کیے گئے، پھر پروردگار عالم نے ضمانت لی واللہ یعصمک من الناس، کہ پیغمبر آپ کا کام ہے کہ آپ اعلان کریں، حفاظت کرنا ہماری ذمہ ہے. اور باقاعدہ کہیں ایسا بھی بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے باقاعدہ پیغمبر کے منہ پر کہا. جیسا کہ ایک جگہ ہوا کہ پیغمبر نے جب بیان کیا، کہا کہ یہ پیغمبر سے کہا کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو باقاعدہ پیغمبر کا یا جاہل و یا عرابی اما تقرأ فی القرآن. جیسے جب اعتراض کرنے والے نے کیا کہ جو آپ علی کے جو ہے فضائل بیان کر رہے ہیں، مناقب بیان کر رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے خدا کی طرف سے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ قرآن میں خود موجود. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ پیغمبر کو کہا گیا، اعتراض کیا، یہ خود سائل بعذاب واقع. حارث بن نعمان فہری خود آیا قرآن کے بعد کہا یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، آپ خدا کی طرف سے. اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، شاید ان کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ معاذ اللہ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات کرے. لیکن خداوند عالم نے ضمانت لی اور باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ نہیں، انتخاب رہبر کی ذمہ داری ہماری ہے. اس لیے کہ ہم چنتے ہیں، ہم انتخاب کرتے ہیں، ہم ہی مجتبی بناتے ہیں، ہم ہی مرتضی بناتے ہیں. ہاں اعلان ہم نے پیغمبر کو ذمہ داری سونپی ہے، یا اور جو ہے قرآن کے ذریعے سے ہم اعلان ہادیان برحق کرتے ہیں. تو خداوند عالم نے چونکہ خلقت اپنے ذمے لی تھی، ہم نے خلق کیا، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو خداوند عالم نے منع کیا کہ ہم نے خلق نہیں کی. اس کے بعد چونکہ انسان سب سے اشرف مخلوقات تھی، لہذا خداوند عالم نے اس کے لیے بھی اکمل انتظام کیا ہدایت کا. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس کے لیے ہادیان برحق کا سلسلہ خداوند عالم نے شروع، اور انہی ہادیان برحق میں نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، نبوت بھی رکھی اور امامت بھی رکھی. اور جب یہ سلسلہ خداوند عالم نے شروع کیا، ابتدا کی، تو اس کے لیے جیسا کہ ہم عقائد میں اور علم کلام میں پڑھتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ جب انکار کی منزل آئی. آپ جانتے ہیں کہ 2 طرح سے منزل ہوتی ہے. ایک لوگ نہیں جانتے
اور ایک جان کر انجان بن جاتے ہیں، جسے ہمارا کہتے ہیں تجاہل عارفانہ. ایک کہ اصلا نہیں جانتے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہالت ہے، عدم علم ہے. نہیں، ایک جہالت اور عدم علم نہیں، بلکہ ایک جہالت اور عدم علم سے ایک اور منزل ہے، وہ کیا ہے؟ تجاہل عارفانہ. اس لیے ہمارا کا جہل مرکب اور جہل بسیط. ہر کس کے ندانت کے ندانت کے ندانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت. کبھی کبھی ایسی ہوتا ہے کہ ہم ایک منزل وہ آتی ہے کہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، ہم جاہل ہیں، ہم جو ہے عدم علم ہیں، لیکن ایک ہم جانتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم، یہ یوں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے غض نظر کرتے ہیں. تو ان دونوں منزلوں کو، ان دونوں مقامات کو نظر رکھتے ہوئے اگر ہم تاریخ میں دیکھیں گے تو بعض اوقات جیسا کہ ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں، چونکہ یہ مناسبت جو ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے تعلق رکھتی ہے، کہ ہم دیکھتے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم خطبات کو دیکھتے تو اس میں ہم یہ دیکھتے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اوقات پہچانا، الا ومن عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا علی بن الحسین. یہی ہے کہ ائمہ معصومین نے اپنے آپ کو پہچانوایا، جبکہ خداوند عالم نے باقاعدہ اعلان کیا، پیغمبر نے اعلان کیا، کہ اس کے باوجود ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اپنے آپ کو پہچانوایا. اور ہمارے یہاں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ایک ہے تعریف اور ایک ہے تعارف. اگر تعریف از خود کی جائے تو یہ مذموم ہے یا نہیں؟ یہ عقلی طور پر کہ اگر انسان خود منہ یا مٹھو بنتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ خود اپنی تعریف کرے، تو حتیٰ خود پیغمبر کی حیثیت من قال انا عالم فهو جاہل، کہ جو خود اپنی تعریف کرے تو یہ جو ہے صحیح نہیں. عقلاً نقلاً شرعاً جتنی بھی آپ اقسام بنا سکتے سب کے سب مذموم سمجھتے ہیں تعریف کریں. تو کیا وجہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مولا امیر المومنین کے آپ خطبات دیکھیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یوں ہوں. یہ بعض اوقات خود یہ چوتھے امام کا خطبہ خواہ دربار شام میں ہو یا بازار کوفہ میں ہو، الا ومن عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی، یہ کیوں آپ پہچانوا رہے ہیں؟ آیا آپ اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ میں جو ہے زمزم کا بیٹا ہوں، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں جو ہے مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں مرتضیٰ کا بیٹا ہوں؟ یہ کیوں آپ پہچانوا رہے ہیں؟ یا اور دیگر جو اپنے فضائل بیان کیے کہ میرے چچا وہ ہیں، جیسا کہ پورا اگر آپ خطبہ پڑھیں تو آپ نے تمام کے تمام جو ہے اپنے گھر والوں کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے. تو آیا یہ تعریف ہے، یہ تعارف ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ عدم علم کی اگر منزل ہے، اگر جہالت کی منزل ہے، ہمیں پھر قرآن کی طرف اس کی جو ہے رہنمائی ملتی ہے. آپ جانتے ہیں، اور جس کو مرحوم مفسر قرآن علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے بھی اس کی طرف ایک جگہ اشارہ فرمایا کہ جناب یوسف علیہ السلام جس وقت آپ عزیز مصر کے پاس پہنچے، اور تمام پورے واقعات آپ کی نظروں میں ہیں کہ جب پورے جناب یوسف کی صداقت اور سچائی جب عزیز مصر کے پاس آئی اور اس نے جو ہے اپنا جو ہے بادشاہ کے پاس آئی، تو اس نے کیا کیا؟ جناب یوسف کو جو ہے مصر کا جو ہے امیر بنایا، عزیز بنایا. اور بنانے کے بعد جناب یوسف نے ایک جملہ کہا کہ انی حفیظ علی، کہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی جائے اس لیے کہ میں جو ہے حفیظ بھی ہوں اور علیم. تو آیا کیا یہاں جناب یوسف نے خود اپنی تعریف کی؟ کہتے نہیں، تعریف نہیں کی بلکہ اپنا تعارف کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو نہیں جانتا، اگر جہالت کی منزل ہے، عدم علم کی منزل ہے، اگر وہاں بیان کیا جائے تو وہاں تعارف ہوتا ہے. جو نہیں جانتے ان کو پہچانوانا کہ میں یہ ہوں، اور یہ ممدوح بھی ہے، کوئی مذموم نہیں ہے کہ بھائی لوگ نہیں جانتے. بھائی ہمارے یہاں بھی عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک آدمی میکینک ہے، بھائی کسی کی گاڑی خراب ہو کہہ دے کہ میں میکینک ہوں، تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ اپنی تعریف کرے. ہاں سارے جو ہے محلے والے جانتے ہیں کہ میکینک ہوں. یہ صاحب جو ہے مسجد کی ممبر پہ پہنچے اور ممبر پہ جانے کے بعد کہنے کہ بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں میکینک ہوں، سب لوگ ہنسیں گے، بھائی ہم کو تو پتہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تعریف اور تعارف میں ایک فرق یہ ہے کہ جہاں لوگ نہیں جانتے، عدم علم اور جہالت کی منزل ہوتے، اگر وہاں انسان اپنے کمالات کو بیان کرے، اپنے فضائل کو بیان کرے، تو یہ تعریف نہیں ہوتی بلکہ تعارف کہلاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تعارف کی منزل وہاں آتی ہے کہ جہاں لوگ جان کر بھی انجان بن جائے، جسے ہم کہتے ہیں تجاہل عارفانہ کی منزل.
تب یہ ہے ان کو یاد دلایا جاتا ہے، اپنا تعارف کروایا جاتا ہے کہ اگر جانتے ہو تو ٹھیک، الا ومن عرفنی فقد عرفنی، الا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی، اگر کوئی نہیں جانتا تب امام اپنا تعارف کروانا۔ اب شہزادی اپنا تعارف کروانے، یعنی گویا ائمہ معصومین علیہم السلام نے جہاں جہاں اپنے فضائل اور مناقب کو بیان کیے تو یہ دو صورتیں، یا وہ افراد تھے جو اصلا نہیں جانتے تھے، یا وہ تھے کہ جو جان کر انجان بن رہے ہیں۔ اسی لیے جو معرفت کے اقسام ہیں، چونکہ ماشاءاللہ علماء ہیں، طلاب کا مجمع ہے، اور ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ تاکہ ایک علمی بات کی جائے، صرف خطابت نہ ہو، کہ جو قسمیں ہیں معرفت کی، چاہے وہ جمالی ہو، چاہے وہ جلالی ہو، چاہے وہ کمالی ہو، ان تینوں اقسام میں ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ معرفت کمالیہ کا مطالبہ نہیں کیا گیا، ہم سے معرفت کمالیہ کا تقاضا نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اس کے جو ہے منزل بہت عظیم ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ایک مشہور حدیث ملتی ہے کہ اے علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے، جبکہ دوسرے یہاں آپ کو ملتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے امام کیا اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے، مولا امیر المومنین کے زمانے میں، کیا ان کے لیے حدیث نہیں تھی؟ ان کے لیے بھی تھی۔ تو آیا یہ جو دونوں میں جو تقابل ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے، تضاد پر، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو، خواہ امیر المومنین ہو خواہ امام وقت ہو، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے، کہ معاذ اللہ کلام پیغمبر میں کوئی ٹکراؤ ہے، تضاد ہم کس طرح سے جمع کریں؟ تو جمع اسی طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ جو حدیث یہ کہتی ہے کہ میرے علاوہ اور خدا کے علاوہ تمہیں کسی نے نہیں پہچانا، وہ معرفت کمالیہ ہے، لیکن جو معرفت جمالیہ ہے وہ کیا ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانا۔ اسی لیے ہمارے مات ولم یعرف امام الزمانی ماتا میتۃ جاہلیہ، یہ پہلے امام سے لے کر آخری امام تک سب کے لیے یہ کون سی معرفت تھی کہ اپنے امام کو پہچانو، یعنی گویا پیغمبر کے قول میں اقوال میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہاں جو کہا ہے اس سے مراد معرفت کمالیہ ہے کہ میرے اور خدا کے علاوہ کوئی تمہاری معرفت نہیں رکھتا۔ یہ جو دوسری معرفت ہے، یہ جو ہے جمالیہ، اس کا ہم سے مطالبہ کیا کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانو۔ اور تیسری وہ جس کا ہم سے جو ہے تقاضا ہی نہیں کیا گیا، اس میں سب برابر ہیں، دوست دشمن سبھی برابر ہیں۔ اگر ہم اس حد تک معرفت رکھتے ہیں تو وہ ہم سے مطالبہ بھی نہیں کیا گیا جو جلالیہ ہے معرفت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس حد تک معرفت رکھتے ہیں تو تب دشمن بھی اتنی معرفت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے امام کے صرف نام، نسب، حسب اور ان کے آباء و اجداد کے بارے میں جانتے ہیں تو اتنا تو دشمن بھی جانتے ہیں، وہ بھی ہم سے مطالبہ نہیں، بلکہ ہم سے کس کا ہے؟ درمیانی معرفت، اس معرفت جمالیہ کا مطالبہ کیا گیا۔ اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اپنا تعارف کروایا، خود چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف کروایا، تو کیوں کروایا؟ اس لیے کہ یہ جو ہادیان برحق، یہ جو رہبران معصوم تھے، ان سب کو خداوند عالم نے اتنا اختیار دیا تھا کہ وہ اپنے کمالات کو کائنات پر آشکار کریں۔ اس لیے بعض ایسے افراد تھے کہ جو یا تو جان کر انجان بن رہے تھے یا اصلاً جانتے نہیں تھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے کہ ائمہ معصومین کے علاوہ انبیاء اکرام نے کہ جو ہادیان برحق تھے وہ معجزے دکھ رہے ہیں۔ معجزے کیوں دکھ رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں اگرچہ جو ہے عوام الناس میں جو معجزہ ہے وہ تو ہمارے اگر کہیں سے پانی نکل آتا ہے وہ بھی معجزہ ہے، کہیں سے خون نکل آتا ہے وہ بھی معجزہ ہے، کہیں جو ہے بجلی چمکتی ہے وہ بھی معجزہ ہے، اگرچہ ہمارے یہاں جو کرامات کو بھی معجزے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے عوامی معجزہ ہے، لیکن اصطلاح میں جو معجزے کی تعریف ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ معجزے کے لیے جو دو اہم جز ہیں کیا ہیں؟ چونکہ آپ علماء ہیں ماشاءاللہ، حوزہ علمیہ نجف اشرف میں، تو آپ بھی جو ہے معجزے کو اصطلاحی معجزے میں کیا ہے کہ معجزہ جو ہے کب ہوتا ہے؟ جب لوگ منکر ہوتے ہیں، اور کس کے لیے پیش کیا جاتا ہے؟ بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ جب مثلا نبوت کے منکر ہیں، آپ جتنے بھی معجزوں کو دیکھیے، چاہے جناب موسیٰ کا معجزہ ہو، جناب عیسیٰ کا معجزہ ہو، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزہ، کب ہوا؟ کہ جب لوگ نبوت کے منکر تھے، تو بطور دلیل
اپنی نبوت کے اثبات میں جو ہے معجزہ پیش کیا گیا. اور دوسرا یہ کہ معجزہ جو ہوتا ہے خارق العادہ ہوتا ہے. بے شک ہے نا؟ یہ معجزے کے دو اہم جز ہیں، اس لیے ہر چیز کو ہم معجزہ نہیں کہہ سکتے. معجزے ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک یہ کہ جب لوگ منکر ہو تو بطور اثبات کسی خارق العادہ چیز کو جو ہے پیش کیا جائے. تو جتنے بھی معجزے تھے یہ خداوند عالم نے کیوں دیے؟ تاکہ یہ جو ہادیان برحق ہیں، یہ جو رہبران معصوم ہیں، اپنی امامت ہو یا نبوت ہو اس کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل لوگوں کو بیان. اس لیے کہ جو مزاج بشریت ہے، جو عام لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب تک بہت سے لوگ تو جو ہے حق کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ضروری کہ تمام لوگ، اس لیے خداوند عالم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. بہت کم لوگ ہیں جو منزل شکر میں آتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں کہ جو ہدایت کو قبول کر پاتے ہیں. اور جو لوگ ہدایت کو قبول کر پاتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی. آج ہم کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے زندگی بھر مطالعہ کیا، علم حاصل کیا، اس کے بعد جا کر ہدایت حاصل کی، ایسا نہیں. بلکہ جب کسی کو ہدایت ملنا ہوتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ جب کسی کو ہدایت ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے. اور جو ضلالت اور گمراہی جن کے دلوں میں گھر کر لیتی ہے وہ ساری عمر جو ہے کتابیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن انہیں ہدایت حاصل. کتنے ایسے افراد ہم دیکھیں گے کہ جو قرآن کے حافظ ہیں، احادیث کی معلومات رکھتے ہیں، تمام کتابوں پر مہارت اور دسترس رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی گمراہی اور ضلالت کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں. لیکن کتنے ایسے افراد تھے جنہوں نے زندگی میں صرف لفظ فاطمہ کو سنا، لفظ علی کو سنا اور جو ہے بصیرت حاصل کر. اگر آپ لوگ مزید مطالعہ اور اگر شوق رکھتے ہیں تو ہمارے یہاں جو آغا سستانی کے عقائد کی جو مرکز ہے، دراسات مرکز جو دراسات علمیہ، مرکز جو ابحاث عقائدی ہیں، انہوں نے باقاعدہ مفصل جو ہے مستفسرین کے اوپر کام کیا. اور بھی دیگر لوگوں نے، حتیٰ کہ ایران میں بھی کام ہوا ہے، مستفسرین پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جن جن لوگوں نے جو ہے مکتب تشریع کو قبول کیا. ہم نے تو صرف آغا تیجانی سماوی کو جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے ان کا نام سنا ہے، جنہوں نے کتاب ثم اهتدیت، لیکن ایسے بے شمار مستفسرین ہیں. اور ان مستفسرین نے نہ تو حوزات علمیہ میں علم حاصل کیا، نہ تو بڑی بڑی کتابیں پڑھی، نہ تو جو بہت زیادہ جو ہے علم حاصل کے بعد افراد ایسے ہیں. ایک کتاب ہے کہ جس نے کتاب کی کیا نام ہے؟ بے نور فاطمہ اہتدیت، کہ صرف جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام گرامی سنا، دل میں محبت پیدا ہوئی اور مستبصر ہو گئے، ہدایت یافتہ ہو گئے، مذہب تشیع کی طرف آ گئے. کیوں آ گئے؟ کہ اس نام سے محبت پیدا ہو گئی. بعض افراد ایسے صرف سنا اور سننے کے بعد جو ہے ان کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور وہ جو ہے مستبصر ہو. یعنی گویا ہدایت حاصل کرنے کی بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کتنے ایسے ہیں کہ ساری زندگی جو ہے کتابیں پڑھتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، لیکن جب اس دنیا سے گئے تو گمراہی کی حالت میں گئے. ہے یا نہیں؟ کتنے ایسے مورخین آپ مستفسرین دیکھتے ہیں، کتنے جو ہے مورخین اور جو کتابیں لکھنے والے جنہوں نے کتابیں لکھی، صحیح ستہ، کتنی کتابیں لکھی، زحمتیں کی، مشقتیں کی، سب کچھ کیا. اتنی ساری کتابیں لکھنے کے باوجود جب اس دنیا سے گئے تو چراغ ہدایت سے دور تھے، شمع ہدایت سے دور تھے، بصیرت سے دور تھے. یہ کیوں دور تھے؟ اس لیے کہ اصلاً جو ان کے دلوں میں مرض تھا، جیسے کہ قرآن کا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض. تو یہ جو گمراہی اور ضلالت کا مرض تھا، انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم ہدایت کی طرف آئے. اگرچہ کتابیں پڑھی، علم حاصل کیا، لیکن کبھی ہدایت کی طرف نہیں آ پائے. لیکن بعض افراد ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے صرف نام سن کر جو ہدایت حاصل، جیسا کہ میں نے کتاب کا نام بیان کیا بنور فاطمہ اہتدیت، صرف بی بی کا نام سنا اور مستبصر ہو گئے، ہدایت یافتہ ہو. تو ہدایت کے لیے خداوند عالم نے جو ہادیان برحق کو بھیجا تو سب کے سب منصوص من اللہ اور دوسرے کے معصوم مقام عصمت پر فائز تھے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے ہم نے پہلے کا جو ہدایت کا انتظام کیا وہ بہت مضبوط انتظام کیا، کوئی نقص کوئی کمی نہیں رکھی. اس لیے کہ کتاب بھیجی
ہدایت کے لیے، تو وہ بھی مضبوط اور عمدہ کتاب، اور ایسی کتاب کی جس کی ضمانت دی، گارنٹی دی، کیا کہہ کر؟ لا ریب فی، لا ریب فی، کہ اس میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی کمی، کوئی شک، کوئی ریب، کوئی عیب. اور جب اس کتاب کے لیے جو ہادی بھیجے، جو راہبر بھیجے، وہ بھی ایسے بھیجے کہ جن میں کوئی شک، کوئی عیب، کوئی ریب نہیں. یعنی بے اعتبار اگر کتاب دیکھا جائے وہاں بھی کوئی نقص نہیں ہے، وہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ کمال کی منزلوں پر پہنچے ہوئی ہے. اور جو ہادیان برق، اس کتاب کو سمجھانے والے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو راستہ دکھانے والے بھیجے، جن کو ہم مفسر قرآن کہتے ہیں، وہ بھی دیے اس طرح سے کہ جن میں کوئی عیب، کوئی شک، کوئی ریب نہیں، کوئی کمی نہیں تھی. معصوم تھے، اور اس طرح سے معصوم تھے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کا کسی خطا کا، کسی غلطی کا، معاذ اللہ گناہ کی بات چھوڑ دیجیے، گناہ کی بات تو چھوڑ دیجیے، کسی خطا اور کمی کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے. اس طرح سے خداوند عالم نے معصوم بھیجے. اور جب معصوم بھیجے تو آپ سلسلہ ہدایت میں دیکھیں کہ کوئی آپ کو ایسا معصوم نہیں ملے گا، اور بالخصوص ائمہ معصومین کی ہاں کہ جن کے ہاں کسی طرح سے کوئی کمی ہو. بعض لوگ جو ہے جیسا کہ ہمارے اور آپ کے نبی کے ہاں جو نقص بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ کہ عام طور پر ہماری اپنی فکر ہے، عوام کی اور عام لوگوں کی فکر ہے کہ مثلا وہ جو ہے لڑکی کو نقص سمجھتے ہیں، ہے نہیں، فطرت بشری ہے نہیں. قرآن نے خود اعلان کیا ہے، قرآن خود یہ اعلان کر رہا ہے کہ انسان کی فطرت میں آج بھی ہے، کل بھی تھی، بس طریقہ کار تھوڑا بدل چکا ہے. کل کیا تھا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وُجُوهُهُم مُسْوَدًّا. کل کیا ہوتا تھا کہ جب بشارت دی جاتی تھی بیٹی کی تو لوگوں کے چہرے کیا ہو جاتے تھے؟ مسودہ، سیاہ ہو جاتے تھے. جبکہ میں آپ سے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے جب بیٹی کہا تو ہم نے بیٹی کی بشارت دی، گویا بیٹی جو ہے انسان کے لیے بشارت ہوتی ہے. آج لوگ زحمت سمجھتے ہیں، کل بھی لوگ اس کو زحمت سمجھتے تھے، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بشارت ہے. تو کل بھی یہ تھا کہ لوگ اسے زحمت سمجھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اسے زندہ درگور کر دیتے، زندہ اس کو دفنا دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نقص سمجھتے تھے، بیٹی کو کمی سمجھتے تھے. کبھی بیٹا ہونا چاہیے ورنہ ہمارا وارث نہیں ہوگا، ہمارا نام ختم ہو جائے گا، ہمارا نام مٹ جائے گا. اور آج بھی یہ فکر ہمارے یہاں موجود ہے. اگر کسی کے یہاں 1 سے 2 اور 2 سے 3 بیٹیاں ہونے لگے تو گھر والے، باہر والے، محلے والے، عزیز، رشتہ دار سب کے سب تانا دیتے ہیں. ہر ایک کا چہرہ بگڑا جاتا ہے، اور بیچاری جو معصوم اور یہ جو مظلوم عورت ہے، لوگ تانا دینا شروع کر دیتے ہیں. کبھی اس نے کوئی وارث نہیں دیا، اس نے کوئی بیٹا نہیں دیا، اب ہمارا گھر کا جو ہے چراغ نہیں ہے، ہمارا نام نہیں چلے گا. یہ تمام کے تمام یعنی گویا کل بھی لوگ کمی سمجھتے تھے، اس کو نقص سمجھتے تھے بیٹی ہوا ہونا. آج بھی اس کو نقص، کمی، زحمت، یوں کہا جائے کہ اس کو مصیبت سمجھتے ہیں. کل کیا کرتے تھے؟ جب اس کو کمی سمجھتے تھے، زحمت سمجھتے تھے، نقص سمجھتے تھے تو زندہ درگور کر دیتے تھے. آج کیا کرتے ہیں؟ آج زندہ دفن نہیں کرتے، بلکہ آج پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. کل اگرچہ جاہلیت کا زمانہ تھا، لوگ پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے. آج پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے شکم میں بیٹی کو مار دیا جاتا ہے. آج بھی لوگ بیٹیوں کو بہت زیادہ، آپ نے دیکھا کہ لوگ مٹھائیاں تک، آج میرے بیٹی ہوئی، 1 بیٹی ہوئی، 2 بیٹی ہوئی، 3، کہ لوگ جو ہے ولیمہ کر، 1 بیٹا ہو جائے لوگ ولیمہ کرتے ہیں، بکرا کٹوا دیتے ہیں، گائے کٹوا دیتے ہیں، فلاں کٹواتے ہیں. لیکن جب بیٹی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جلیبی بٹوا دو، یہ بٹوا دو، یہ بٹوا دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عیب سمجھتے، کمی سمجھتے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آیا اگر یہ چیز کمی ہوتی، ماذا عیب ہوتی، تو خداوند عالم کا سب سے ہادیان برق جتنے بھی ہیں 1,24,000 انبیاء سے لے کر تو حتیٰ کہ ائمہ معصومین میں سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ عرفہ، سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ پیغمبر اکرم ہے یا نہیں؟
جب سب سے اعلیٰ اور افضل پیغمبر کی ذات ہے، اگر معاذ اللہ بیٹی کوئی عیب ہوتی تو کیا خداوند عالم اپنے اعلیٰ اس افضل نبی کو، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر میں کسی بھی طرح سے کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، پیغمبر کے کوئی نقص نہیں ہے، اگر معاذ اللہ یہ بیٹیوں کا ہونا کوئی کمی ہوتا، کوئی عیب ہوتا تو خدا اپنے نبی کو کبھی بیٹی نہ۔ اسی طرح سے یتیمی، لوگ اگر یتیمی کو عیب سمجھتے ہیں تو اگر یہ عیب ہوتا تو خدا کبھی اپنے نبی کو یتیم نہ بنا۔ کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی عیب نہیں رکھا، کوئی نقص نہیں رکھا، بلکہ مکمل، افضل، اعلیٰ ہر اعتبار سے۔ اسی لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، ایک جو ہمارے ایک ذہن میں تصور پایا جاتا ہے، پھر میں انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ایک جو شبہ پایا جاتا ہے، یوں کہا جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا میں سب سے زیادہ جو شجاع اور بہادر تھے مولا ابو الفضل عباس تھے، ہے یا نہیں؟ جبکہ مولا ابو الفضل عباس کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بہادر نہیں تھے، شجاع نہیں تھے، یقیناً بہت زیادہ بہادر، بہت زیادہ شجاع تھے، لیکن اس سے کہیں زیادہ شجاع اور بہادر امام حسین علیہ السلام، اس لیے کہ امام وقت تھے، اور امام اپنے زمانے میں ہر اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے، اکمل ہوتا ہے، زیادہ اشجع، شجاع یقیناً مولا ابو الفضل عباس، لیکن اشجع امام حسین علیہ السلام۔ اسی لیے کسی نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ شبیر کے ماتھے کی شکن ہے عباس، یقیناً مولا عباس کی آپ شجاعت کو تصور کریں، لیکن یہ ابتدائی شجاعت امام حسین کا نام ہے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام بہت شجاع تھے، کیوں؟ اس لیے کہ امام اپنے زمانے میں ہر اعتبار سے جو ہے اعلیٰ، اکمل، ارفع اور افضل ہو، ہر اعتبار سے، خواہ علم کے اعتبار سے ہو، تقوی کے اعتبار سے ہو، شجاعت کے اعتبار سے ہو، جتنی بھی صفات ممدوحہ ہیں اور جتنے بھی کمالات ہوتے ہیں سب میں اتم ہوتا ہے اور اکمل ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جب اتنے کمالات، اتنے صفات، اتنے فضائل خداوند عالم نے ان ہادیان برحق عطا کی، اور اگر پھر بھی لوگ انکار کریں، پھر بھی لوگ جو ہے کہا جائے کہ بغاوت پر اگر آمادہ ہوں، آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی مظلومانہ زندگی کو سمجھیں کہ ہمارے تمام کے تمام ائمہ معصومین یقیناً مظلوم، اس لیے کہ اتنے فضائل، اتنے کمالات، اتنے مناقب ہونے کے باوجود بھی لوگ انکار پر انکار کرتے ہیں۔ اس لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کو بار بار تکرار کرنا پڑے، اظہار کرنا پڑا کہ جو جانتا ہے ہمیں وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ ہمیں جان لے۔ ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، واقعی ائمہ معصومین مظلوم ہے یا نہیں؟ کہ لوگ کما حقہ جو ہے آپ کی یا تو معرفت حاصل نہیں کر پائے، یا لوگ انکار پر انکار کر رہے تھے۔ اس کی سب سے مثال بڑی جو ہے، آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے کہ جب امام حج کے لیے مکہ پہنچے تھے اور وہاں حاکم وقت بھی شام ابن عبد الملک بھی موجود تھا، اب جب امام آئے تو لوگ کائی کی طرح ہٹنا شروع ہو گئے، اور امام حجر اسود پہ پہنچے، امام نے بوسہ لیا، وہاں شام بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ لوگ ہٹے، بھیڑ ہٹے، مجمع ہٹے تو میں جا کر بوسہ لوں۔ لوگ ہٹے نہیں، حاکم وقت تھا لیکن لوگ نہیں ہٹے، لیکن جیسے امام آئے لوگ ہٹ گئے، امام کو موقع دیا، امام نے جو ہے بوسہ لیا۔ کسی نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو یہ جان کر انجان بن رہا تھا کہ میں نہیں جانتا۔ چوتھے امام کو جانتا تھا، بہت اچھی طریقے سے پہچانتا تھا، لیکن حسد اتنا تھا، بغض اتنا تھا کہ انکار پر آمادہ ہوں۔ جناب فرزدہ کا مشہور کہ اگر اے ہشام تم نہیں جانتے، تمہارے جاننے اور نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ھذا الذی تعرفہ البطحاء وتعجب، اگر تم نہیں جانتے تو جان لو کہ ساری کائنات اس کو پہچانتی ہے، کائنات میں یہ حرم ان کو پہچانتا ہے، یہ مکہ ان کو پہچانتا ہے، یہ منی ان کو پہچانتا ہے، صفا پہچانتا ہے، مروہ پہچانتا ہے، سب کچھ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کو پہچانتا ہے۔ یوں کہا جائے کہ جن کی طینت میں، جن کی فطرت میں حلالیت ہے، پاکیزگی ہے، وہ سب کے سب ان کو پہچانتے ہیں، خواہ وہ انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ امام کو پہچانتا ہے۔
اسی لیے دربار یزید میں امام کی مظلومیت یہ ہے کہ جب اسیر بنا کر لائے گئے، قیدی بنا کر لائے گئے، تو امام نے لوگوں کا اعلان کیا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں علی ابن الحسین۔ اللہ اکبر۔ یہ مظلومیت ہے اہل بیت کی، اور بالخصوص امام سجاد علیہ السلام کی، کہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کا سارا گھر جو ہے مار ڈالا گیا، شہید کر ڈالا گیا۔ آپ کے بھائی علی اکبر کو مارا گیا، آپ کے بھائی علی اصغر کو مارا گیا، آپ کے چچا عباس کو مارا گیا، آپ کے بابا امام حسین علیہ السلام کا سر آپ کی نظروں کے سامنے تن سے جدا کیا، نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام کے القاب میں ایک لقب ہے سید البکا۔ آپ کو سید البکا کہا جاتا ہے۔ یوں تو رونے والے کائنات میں بہت گزرے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں روایتوں میں بھی مورخین نے بھی لکھا ہے کہ جناب آدم بہت زیادہ روئے ہیں، آپ بھی بکائین میں شامل ہیں، جناب ایوب بھی بکائین میں شامل ہیں، جناب یعقوب بھی جناب یوسف کے لیے روئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی روتا رہا تو وہ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام مظلوم امام سجاد ہے۔ کہ آپ کو سید البکا کہا گیا۔ کیوں آپ کو سید البکا کہا گیا؟ عزیزو، میرا امام 34 یا 35 یا بعد 40 برس تک امام روتے رہے، جب تک امام زندہ رہے روتے رہے، اور صرف روتے بھی کیسے رہے؟ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں اس طرح سے امام روتے تھے کہ جب کھانا آتا تھا تب امام روتے تھے، جب پانی لایا جاتا تھا تب امام روتے تھے، اللہ اکبر، جب وضو کرتے تھے تب امام روتے تھے۔ کوئی ایسا لہجہ نہیں تھا، کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ امام نہ روتے ہو۔ آخر جب خادم نے پوچھا مولا کب تک روئیے گا؟ مولا میں صبح دیکھتا ہوں آپ رو رہے ہیں، میں شام دیکھتا ہوں آپ رو رہے ہیں، ہر آن ہر لہجہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آخر کب تک روئیے گا؟ ایک مرتبہ ہمارا آپ کا چوتھا امام کہتا ہے کہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ ارے یعقوب کہ جن کا ایک پسر یوسف صرف نظروں سے اجل ہوا تھا، اتنا روئے تھے کہ قرآن نے کہا کہ وہ بیضت عیناہ فہو کظیم، ارے آنکھیں سفید ہو چکی تھی، یوسف زندہ تھے لیکن فراق میں اتنا روئے تھے۔ ارے میں نے اپنے 18 یوسف کو اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ارے پیاسا شہید ہوتا ہوا دیکھا۔ اور صرف یہی مصیبت امام پر نہیں تھی کہ امام نے اپنے گھر والوں کو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہید ہوتا دیکھا، اس سے بڑی مصیبت امام سجاد پر یہ تھی۔ کسی نے پوچھا مولا ارے شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، آپ کے لیے کرامت ہے، آپ کے لیے سعادت ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ امام نے کہا کہ یقیناً ہمارے لیے شہادت کرامت اور سعادت ہے، لیکن ماں بہنوں کا بے مکنو چادر بازاروں میں پھرایا جانا، دیار بدیار کشا بکشا پھرایا جانا، یہ تو ہماری میراث نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں ہوئے، سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں گزری؟ امام نے بس کہا الشام الشام الشام۔ عزیزو آپ اندازہ لگائیں، 3 مرتبہ امام نے کہا شام، دربار شام، بازار شام، زندان شام، ارے بازار شام کہ جہاں زینب و کلثوم علی و نبی و رسول کی بیٹیوں بے مغنو چادر جب بازار شام میں لائی گئی، منادی آواز دے رہا ہائے سجاد کیسے برداشت کرے، تماشائیوں کا مجمع ہے، منادی آواز دے رہا ہے ہذہ سبایا من بنات علی و رسول اللہ۔ ایک بازار شام جو سجاد کبھی نہیں بھولے، دوسرا دربار شام کہ یہاں یزید ملعون کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو تماشا دیکھ رہے ہیں، اور علی اور رسول کی بیٹیاں
رسن بستہ ہے، دربار میں قیدی بنا کر لائی گئی ہیں۔ امام سجاد کیسے سر کو اٹھائے؟ اس لیے کہ ماں بہن بے مخنو چادر ہے۔ سجاد تو سب کچھ گوارا تھا لیکن یہ گوارا نہیں تھا، اس لیے کہ غیرت مند تھے، اس لیے کہ غیرت مند تھے، یہ گوارا نہ تھا کہ ماں بہن بے مخنو چادر اس طرح سے دربار میں لائی جائے۔ اسی لیے زندگی کے آخری لمحے تک نہ تو سجاد بازار شام کو بھولے، نہ دربار شام کو بھولے، اور نہ زندان شام کو بھولے۔ اس لیے کہ زندان شام میں ایک مظلوم اور معصوم بہن کہ جو چادر کے لیے تڑپتی رہی، امام سجاد نے اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا، اور جب زندان شام میں بہن کو دفن کیا، قبر سکینہ پر مرثیہ پڑا، اے بہن معاف کرنا۔ ارے تازیانے کھاتی رہی، تماچے کھاتی رہی، یہ تیرا بھائی دیکھتا رہا، لیکن سجاد مجبور تھا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق تھا۔ سجاد زندان شام میں قبر سکینہ کو یاد کر کے روتے رہے۔ ہائے سکینہ، بابا کو یاد کرتے ہوئے